بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، باب في المسوسة. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وعنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق علیہ. قابل احترام بزرگ دوستو، مشکات شریف کا کتاب الایمان میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے وسوسے سے متعلق. یہ بیماری تھوڑا سا عام ہے. وسوسوں سے متعلق بہت ہی توجہ کے ساتھ ان حدیثوں میں ہمیں غور کرنا ہے، ان احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیماری کا کیا علاج بتایا ہے. بیماری بہت عام ہے اور اس معاملے میں لوگ بہت پریشان ہیں. بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، اچھے بھی، برے بھی، سب پریشان ہیں. زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں. ان شکوک و شبہات کی وجہ سے، ان وسوسوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں، یہ اگر ہم اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس بیماری اور اس مرض سے متعلق ہمیں بہت سکون ملے گا. اور اس بے چینی اور اس کیا ہے اندر کی جو پریشانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. وسوسہ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے خیالات کا ڈالا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: الحمدللہ الذی رد امرہ بالوسوسہ. میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے شیطان کو صرف وسوسے تک کا اختیار دیا ہے، آگے کا کچھ نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے شیطان کو اختیار صرف وسوسے کی حد تک دیا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو وسوسہ جو ہے ایک خفیہ پیغام، ایک میسج شیطان کی طرف سے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، نجوہ، اس کا مقصد ہے ایمان والوں کو پریشان کرنا. ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، اس کا کام پریشان کرنا، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے. اور اتنی بڑی تسلی دی جا رہی ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ذرا برابر بھی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ وسوسے مگر اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. خیالات اور سوچ، یہ سب چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں
کوئی لمحہ انسان بیداری کی حالت میں ایسا نہیں گزارتا کوئی نہ کوئی سوچ خیال اس کے دل پر اس کے دماغ پر نہ آئے. اگر اچھائی کا خیال آئے اچھائی کا ارادہ آئے اس کو کہتے ہیں الہام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا میری امت کا ملہم عمر ہے اور یہ فرشتوں کی طرف سے خیر کی باتیں ڈالی جاتی ہیں الہام. اور جو برائی پریشانی کے خیالات جو ڈالے جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے. تو دو قسم کے یا تو خیالات اچھے آتے ہیں یا خیالات برے آتے ہیں. اچھے خیالات آتے ہیں تو یہ کس کی طرف سے؟ اچھے خیالات تلاوت کر دوں کسی کی مدد کر دوں نیکی کا کام کر دوں یہ جو ہے خیالات آتے رہتے ہیں انسان کے دل میں. اس کو کہتے ہیں الہام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ جو ہے خیر کی باتیں ڈال رہا ہے. اور برے خیالات پریشانی کی چیزیں یہ دلوں میں آتے ہیں خیالات میں آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے. اور اس کے درجات ہیں. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلی چیز انسان کو عقیدوں اور ایمان سے متعلق وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں. ایمان سے متعلق عقیدے سے متعلق بہت سی چیزیں اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں بہت سی چیزیں انسان پر جب ایمان کے اور عقیدوں سے متعلق خیالات آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کے کہتا ہے شاید میرا ایمان ہے یا نہیں میں اس وقت مسلمان ہوں یا نہیں میں اس وقت مومن ہوں یا نہیں میرا ایمان کا کیا ہوا. ایسے مسئلے آتے ہیں. میں نے ایسا سوچ لیا میرے دل میں بات آئی کیا میں نکاح تجدید کروں کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا. عقیدوں سے متعلق ایمان سے متعلق کفر سے متعلق ایسے وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں. طہارت سے متعلق کتنی پریکٹیکل بات میں عرض کر رہا ہوں کتنے ایسے ہم جانتے ہیں طہارت سے متعلق وضو کرنے بیٹھتے ہیں وضو کرتے ہی رہتے ہیں. وضو کرنے کے بعد شاید یہاں پہ خشک ہے شاید یہاں پہ اچھا وضو کر کے آ گئے اور آنے کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے شاید میرے پیر پہ جو ہے کچھ چیز باقی رہ گئی. تو طہارت کے معاملے میں وسوسے ڈال کے پریشان کرنا میرے بنیادی مقصد ہے نہیں پریشان ہو. نماز سے متعلق نماز میں کھڑے ہو اللہ اکبر. ایک صاحب تھے نماز تکبیر تحریمہ نماز شروع کیسے کرنا ہے اللہ اکبر پھر دوبارہ اللہ اکبر کان یعنی انگوٹھا کان کو لگا دے ٹچ کرتے ہیں ٹچ ہوا نہیں ہوا ہاں ہوا ادھر کا ہوا اللہ اکبر صحیح کہا نہیں کہ اللہ اکبر. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتوی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے لطیفہ ہے لیکن حقیقت ہے ایک صاحب جو ہے یہ وسوسے کی بیماری کا شکار ہو گئے اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے نیت باندھتے تو کہتے کہ میں نماز میں نیت ہے عصر کی نماز پڑھتا ہوں دل میں نیت ہو کہ 4 رکعت اس ایمان کے تابع دل میں زبان سے کہنا ضروری ہے نیت ہو اللہ اکبر بس ختم. لیکن وسوسے کا جب آدمی شکار ہو جاتا ہے اس بیماری کا اس مریض بن جاتا ہے تو پھر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں عبداللہ فلاں کا بیٹا میں ساکن فریمونٹ میں رہنے والا 945388 اللہ لکھا ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا میں یہاں کا رہنے والا میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں. 4 رکعت مطلب 2 + 2 4 یعنی 8 کا آدھا. ایسے ہی وہ کہتے ہیں 2 + 2 4 8 کا آدھا 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے یہ امام صاحب یہاں تک یہ کہ انہوں نے امام کو پیچھ کر دیا تو یہ وسوسہ یہاں تک لے جاتا ہے یہاں تک میں اس امام کے پیچھے. اور یہ جو ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مظاہر العلوم سہارنپور کے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگوں میں سے قابل میں سے حضرت قاری صدیق صاحب باندگی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ان کو بھی اس وسوسے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وسوسہ ہونا کہ کوئی آدمی کو وسوسہ ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھوں کو بھی ہوتا ہے میں برا ہوں میں یہ ہوں اس لیے میرے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں. حضرت کو یہ وسوسے کا عارضہ لاحق ہو گیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے غسل کی حاجت ہوئی اور میں غسل کے لیے گیا غسل کرنے کے لیے فرض غسل تھا
تو وہ زمانہ تھا اس وقت کے لیے جو ہے کنویں میں سے ڈول ڈال کر پانی نکال کر جو ہے نہاتے تھے. تو جیسے ہی میں پانی کنویں میں جو ہے نا ڈول ڈالا, رسی ڈال کے ڈول ڈال کے پانی نکال کے غسل کر لیا, اور جب میں غسل کر کے فارغ ہوا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو جو ہے ناپاک تھا, اور اس ناپاکی کی حالت میں جو ہے رسی کو چھوا. اب وہ رسی پانی میں گئی, پانی جو ہے ناپاک ہو گیا. اب وہ پانی جو ہے ڈول میں آیا, اب وہ ڈول میرے پانی میرے جسم پر گیا. اب میں پاک ہو گیا. ایک سائنسدان جو ہے نا وہ ایک دیہات میں گیا. دیہات میں وہ گوبر جو ہوتا ہے دیواروں پہ سکھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کھڑے ہو کر بہت غور سے دیکھ رہا ہے. دیہاتی گزرا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ گائے کس ترکیب کے ساتھ اس نے اپنی ضرورت پوری کی. یعنی یہ اوور تھنکنگ ہے. ایک بڑا خطرناک ہے آدمی یہاں تک پہنچتا ہے. حضرت تھے سائنسدان پہنچ کے کہا تھے کہ یہ گائے کیسی پروفیشنل ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اس نے جو ہے اپنی ضرورت پوری کی. تو حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء میں تھے, استاد سے آئے, حضرت یہ مسئلہ ہے, مجھے غسل فرض ہو چکا تھا, میں جو ہے میرا غسل ہوا نہیں ہوا. حضرت نے جو ہے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا تمہارا غسل ہو گیا. اور پھر ایک جملہ فرمایا, تمہارے علاوہ ساری چیزیں مالکی ہیں. جو حنفی شافعی ہے نا, وہ تمہارا ڈول, تمہاری رسی, تمہارا وہ سب کچھ ہے وہ مالکی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک نجاست کا ظاہر ہونا نہ ہو اس وقت تک سب پاک ہے. کہا سب مالکی ہیں, فکر مت کرو. تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیر کر جس طریقے سے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ وہ وسوسے کی بیماری میرے دل سے ختم ہو گئی. تو میں کہ ایسا ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کو طہارت کے معاملے, لوگوں کو جو ہے نماز کے معاملے, لوگوں کو جو ہے نکاح کے معاملے, طلاق کے معاملے. ایک صاحب فون کر کے کہنے لگے مجھے بات کرنی ہے. ابھی کیا بات ہے؟ وہ اصل میں جو ہے نا اپنے بیوی سے ایک چیز جو نہیں کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی. میں نے کہا کہ آئی لو یو کر, یہی تو نہیں کہتے نا. نہیں وہ نہیں, وہ اصل میں وہ جو نہیں کہنی تھی کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ جو اس سے ٹوٹ جاتا ہے کیا ہے, نہیں طلاق. ہاں 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 طلاق کیسے کہا؟ نہیں اصل میں جو ہے نا میری اور میرے گھر والی کی جو ہے آرگیومنٹ ہو رہی تھی. میں نے جو ہے نا دل میں جو ہے نا کہا دل میں کہا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی, اس سے طلاق نہیں ہوتی. تو بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے دیکھیے, اسی لیے جو ہے نا کتنا آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر وہ چیز جو اس کے خیال سوچ میں جو کچھ آتی ہے اس چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا, ہٹا دیا, ختم کر دیا. کوئی اس پر مواخذہ نہیں, پکڑ نہیں, جب تک کہ وہ زبان پر نہ لائے یا عمل. بخاری اور مسلم. کتنا آسان چیز آدمی سوچے, کیونکہ خیالات ہیں, دماغی چیزیں, دماغ کے اندر سب چیزیں آتی ہیں. جو چیز دل میں آ رہی ہے, جو چیز دل میں ہے, اللہ نے سب اس کو معاف کر دیا. بس ایک چیز ہے, ایک زبان پر نہ ہو اور دوسرا عمل میں نہ ہو. لیکن ایک بات یہاں پر محدثین بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو, ان کی محنتوں کو, ان کی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا عطا فرمائے. حدیث کا جو اصل مفہوم ہے, حدیث کی جو گہرائی ہے, وہ ہمیں بیان کر دے. ایک تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا, لیکن یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک اشکال یہ ہوتا ہے, ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہیں, اس پہ پکڑ کیوں ہے؟ سوال. مثال کے طور پر ایک کینہ ہے, کینہ سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں دشمنی پالنا, اندر ہی اندر ہے, نہ زبان پہ ہے نہ ہاتھ پہ ہے. ایک آدمی کسی کی اچھائی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے, نہ اس نے کبھی زبان سے کچھ کہا, نہ اس نے کبھی ایکشن کیا, اس پہ پکڑ کی ہے. ایک آدمی اندر ہی اندر اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھ رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, حسد ہے, تکبر ہے, نفاق ہے. یہ تو یہ بڑے خطرناک بیماریاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, جنت کی خوشبو بھی وہ
سن نہیں پائے گا، حالانکہ نہ اس نے کبھی زبان سے بڑائی کیا، نہ اس نے کبھی کچھ عمل کیا۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، یہاں پہ یہ حدیث محدثین کتاب الطلاق میں بھی لائے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شوہر غصے میں طلاق کا سوچ لے اپنی بیوی کو تو اس پہ طلاق نہیں ہوگی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال میں عرض کروں کہ دیکھیے، انسان جو عمل کرتا ہے 3 قسم کے اعمال، بعض اعمال وہ ہیں جس کا تعلق ہماری زبان سے، بعض اعمال وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے اعضاء سے، بعض اعمال وہ ہیں جس کا محل، جس کی جگہ دل ہے۔ بس دل ہی، دل سے ہو گیا، اس کے لیے نہ زبان ہے نہ اس کے لیے ہاتھ ہے۔ جو چیز، جو عمل دل سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو عمل دل سے تعلق، اس کا حکم ہے۔ جو چیز زبان سے اور ہاتھ سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں، وہ اگر دل میں آ رہے ہیں، جب تک کہ وہ زبان پر اور ہاتھ پر ظاہر نہ ہو، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا پیغام۔ مثال، ایک آدمی جو ہے غیبت کا سوچا، میں فلاں کی غیبت کرنا ہے، اب بتائیں کیا اسے گناہ ہوگا؟ کیوں؟ غیبت زبان کا عمل ہے۔ ایک آدمی جھوٹ کا سوچا، اگر جھوٹ بولنا ہے، نہیں بولا، وہ اچانک خیال ہے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ زبان کا عمل ہے۔ ابھی جو کسی سے کچھ گڑبڑ ہوئی، اس کو خوب دینا ہے، بات دینا کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں، خوب ریپیری کرنی ہے، انہیں لگاؤں گا بابا یا میری گزار، اس کو مارنا ہے۔ ابھی اس کی ارادہ ہے، مارنا ہاتھ کا عمل ہے، زبان کا تھوڑی عمل ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، بات مارتی نہیں، چھوڑو مجھے۔ تو اس کو اب مارنا ایک ہاتھ کا عمل ہے، نیت سے بولنے سے جو ہے اس پہ پکڑ نہیں۔ بتا کا نظام، نیکی کے ارادے پر اللہ ایک نیکی دیتے، نیکی کے ارادے پر اللہ ایک نیکی دیتے، اور وہی نیکی عمل میں آ جائے تو 10 نیکی۔ گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کیا، اس پر ایک نیکی۔ یہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، گناہ کے ارادے پہ، لیکن اس نے گناہ چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کی ڈر، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس پر ایک نیکی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بعض چیزیں ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ طلاق، کس کا تعلق ہے؟ طلاق کا تعلق دل سے ہے یا زبان سے؟ زبان سے جوک میں اگر کہیں ترتیب، ہنستے ہنستے کہیں ترتیب، مذاق میں کہیں ترتیب، یہاں تک کہ دل میں نیت کی نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے ترتیب طلاق، کیونکہ طلاق زبان کا عمل ہے۔ اسی لیے محدثین اس حدیث کو کتاب الطلاق میں لا کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شوہر کے دل میں طلاق کا ارادہ آ جائے، کیونکہ وہ طلاق دل کا عمل نہیں ہے، زبان کا عمل ہے، اب وہ زبان سے ادا نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے اس پر وہ حکم نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، بعض عمل وہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، تو غیبت پر، غیبت کے ارادے پر، جھوٹ کے ارادے پر، بعض چیزیں ہیں جس کا تعلق ہاتھ سے ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ مارنا ہے، اس کا اگر وہ چیز ہوگی تو اس پر ہے، نیت پر نہیں ہے، ارادے پر نہیں ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق دل سے ہی ہے۔ کینہ، میں نے پتا نا کینے پر پکڑ کیوں ہے؟ برائی کا خیال آیا اس پہ پکڑ نہیں، غیبت کا خیال آنے پر پکڑ نہیں، لیکن حسد پر پکڑ کیوں؟ اس لیے کہ حسد دل کا عمل ہے، غیبت اور غیبت جو ہے یہ زبان کا عمل ہے۔ یہ فرق، یہ حدیث میں حضرات محدثین یہ ہمیں علم نکال کر دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ چیزیں تین، بعض اعمال وہ ہیں جس کا تعلق زبان سے ہے، بعض اعمال وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، بعض وہ اعمال ہیں جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ تو نفاق ہے، حسد ہے، کبر ہے، کینہ ہے، یہ سب زبان اور ہاتھ کے اعمال نہیں، دل کے اعمال ہیں۔ اسی لیے دلوں میں ان چیزوں کو رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو حدیث میں جو بیان فرمایا، ایک اور بات میں عرض کروں، علماء نے جو ہے انسان کے ذہن میں جو خیالات اور سوچ جو آتی ہے اس کو 5 کیٹیگری میں بیان فرمایا، 5 کیٹیگری۔ آپ صرف سن لیں تو پھر آپ کو اندازہ لگے گا ہاں یہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہے حابس، خاطر اور حدیث نفس، ہم اور عزم، یہ 5 چیزیں ہیں۔ حابس کہتے ہیں اچانک کسی چیز کا خیال آیا چلا گیا،
ہوتا ہے بس خیال یوں آیا چلا گیا، رکا ہی نہیں. ایسے بہت سی چیزیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا سوچ اور خیال ایسی چیز ہے اس کے بغیر انسان فری نہیں ہوتا. بس خیالات یوں آئے گئے یوں آئے گئے، آپ بیٹھ کے پکڑ بھی نہیں سکتے کیا سوچا کیا نہیں. اور اس سے ذرا سا اوپر کیا ہے، خاطر کہتے ہیں، وہ خیال آیا تھوڑا رکا پھر چلا گیا. اور حدیث نفس کہتے ہیں ایک خیال آیا اور انسان اس سے اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ کروں نہیں کروں، یہ اچھا یہ کروں نہیں کروں، یہ ڈسکس کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث. یہ تین چیزیں الگ کر دی گئی ہیں. اور بقیہ دو چیزیں ہیں. ہم کے معنی ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہم کے معنی ارادہ، کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، دیکھیے وہ ارادہ کرنا. اور عزم کہتے ہیں مکمل ارادہ کر کے نیت کرنا. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں اس سے سمجھ جائیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں. صحابہ نے پوچھا مارنے والا تو جائے گا جہنم میں، مرنے والا کیوں جائے گا؟ مارنے والا تو جائے گا جہنم میں کیونکہ مارا اس نے مسلمان، یہ مرنے والا کیوں جائے گا جہنم؟ آپ نے فرمایا اسے تو فرصت نہیں ملی، لیکن وہ پکے عزم کے ساتھ وہ اترا تھا اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو ماروں. وہ اس کے عزم کی وجہ سے وہ نہیں مار سکا، اس کے عزم پر اس کی پکڑ ہے. حدیث سے مثال دے کر بتاؤ یہ ہے عزم. تو پہلی جو تین چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں وسوسہ. پہلی تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یہ ہے انسان کے ذہن میں، اس کے خیال میں یہ چیزیں آتی. جیسا میں نے کہا ایمان کے بارے میں آ رہے، طہارت کے بارے میں آ رہے، نکاح اور رشتوں کے بارے میں آ رہے، مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث دیکھیں، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی اس حدیث میں تسلی ہے. خاص طور پر جو اس کے مریض ہیں، جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ان کا ایمان پختہ، ان کا ایمان اتھینٹک، مضبوط، مستند ایمان. ایسے لوگ انہیں سوچیں صحابہ پر بھی یہ چیز آئی ہے اور آدمی گھبرائے نہیں، یہ چیز کوئی بری، یہ چیز کوئی بری نہیں، پریشان نہیں ہو. صحابہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألو، مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا ہے. انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم. ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان پر لانا اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ہم چل کر کوئلہ بن جانا پسند کرتے ہیں، لیکن ایسے خیالات زبان پہ بھی لانا، ایسے خیالات آئے پریشان ہیں. تو اس طرح پوچھتے ہیں بہت پریشانی ہو رہی، وہ خیال، یہ خیال، یہ چیز، وہ چیز، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، اس میں پتہ نہیں کتنا ہے، یہ پریشان ہے. تو صاحب اسی لیے سب سے پہلے یہ چیز مجھ پہ آئی ہے، اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو علاج بتایا وہ علاج دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتم، یہ خیالات کے آنے پر کیا تم پریشان ہوتے ہو؟ واقعی اس کو بڑا سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو؟ اوقد وجدتم، یہ نہیں پوچھا ایسے خیال آتے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ایسا سوچ رہے، ایسا خیالات کو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. آپ یہ غور کریں، یہ بڑا، یہ جیسا میں نے بتایا نا، ان احادیث کی روشنی میں اس بیماری کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ بہت لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. نماز کی رکعتوں کے بارے میں، پیشاب کے قطروں کے بارے میں. آخری حدیث میں پڑھ رہا تھا، آخری حدیث، ابھی تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے لیکن میں ترجمہ کر دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گا. آخری اس بات کی جو آخری حدیث ہے، وعن القاسم بن محمد رضی اللہ عنہما، حضرت قاسم بن محمد، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بہت بڑے 7 مدینے کے بڑے فقہاء تھے، ان میں یہ بھی تھے محمد بن قاسم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر جو ہے حضرت سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں نا تو اتنے برے برے خیالات نماز میں آتے ہیں
کہ بس کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا، بڑے زبردست خیالات نماز میں آتے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا، امضی فی صلاۃ، کنٹینیو کرو نماز کو، وہ ہے نماز کو، پھر نماز پڑھنے کے بعد حتی تنصرف وانت تقول، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہو، ما اتممت صلاتی، اس کو میں ترجمہ کر سکتا ہوں آئی ڈونٹ کیئر، سیدھا اس کا ترجمہ ہے، 4 رکعت ہوئے 3 رکعت ہوئے، ایک سجدہ کیا 2 سجدہ کیا، وہ تحیات میں تحیات بولا تحیات بولا صلیت بولا، ایک آدمی آگے بولا نا میں نے طلاق سے کہا قلقل آیا نہیں آیا، حضرت کیا مسئلہ بتا رہے ہیں، وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، رواہ مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو صاحب سے کہیے، کون، ہاں وہ جو مسٹر ہے نا، ان سے کہیے ما اتممت صلاتی، میں اپنی نماز مکمل نہیں کیا، میں جانتا ہوں، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جب تک، یہ علاج ہے، جب تک آئی ڈونٹ کیئر میں ایسے ہی وضو کرتا ہوں، میں تو مثال لوگوں کو بولتا ہوں، یا تم 3 ہی رکعت پڑھو، سلام پھیرنے کا تو میں 3 عشاء کی 3 ہی ہے میرے لیے، کیونکہ وسوسوں کا علاج یقین سے، ورنہ وہ گیم کھیل رہا ہے، وہ شیطان گیم کھیل رہا ہے بس، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، پریشان کرنا اس کا مقصد ہے، وضو وہ پورا کرنے کا ہاتھ سے میں ایسے بغیر اس کے ہی پڑھوں گا، بغیر اس کی پڑھوں گا، 3 رکعت ہی پڑھوں گا میں، اتحیات چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی پرابلم، یہ استنجا ارے چھوڑو بھائی، بغیر وضو کے پڑھوں گے، آئی ڈونٹ کیئر ما اتممت صلاتی، میری نماز پوری نہیں ہوئی، مجھے بھی معلوم ہے، تجھے کیا معلوم ہے، یہ کر کے دیکھ، یہ حدیث ہے، جب تک ہم اس ترتیب پر نہیں آئیں گے اس بیماری سے نکل نہیں پائیں گے یار، ورنہ جو ہے کیا ہوگا، اتنا دھساتا چلا جائے گا کہ پھر آدمی جو ہے نا وہ اللہ 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 اکبر اٹکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ آسان کرے، میں جانتا ہوں ہمارے بس عورتوں میں، بڑوں میں، لوگوں میں، خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو ہے نا بہت پریشانی ہوتی ہے، بالکل دین آسان ہے، دین آسان ہے، استنجے کا تقاضا ہے، استنجے کا تقاضا ہے، بعض استنجے میں وسوسہ آتا ہے، استنجے میں کیسے وسوسہ آتا ہے، استنجا کیے اور پیشاب کے قطرے نکل گئے، شاید ایک مرتبہ چیک کر لو، صحیح میں ایک مرتبہ چیک کریں، ہوتا ہے مثانہ کی کمزوری سے بعض مرتبہ طریقہ ہے، مصنوعی طریقے سے استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد بیٹھے رہے، کھنکارے، کھانسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوزیشن بدلتے تھے تاکہ پیشاب کے قطرے اگر جو ہے باقی ہیں تو وہ نکل جائیں، ہماری غلطی کیا ہے، پیشاب کرتے اٹھ کے نکل جاتے ہیں ہم لوگ، بچے کچھ قطرے 2-4 قدموں کے بعد جو ہے نکلتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، اگر واقعی یہ مرض ہے ٹشو استعمال کریں، پھر تھوڑی دیر بعد وضو کریں، بعض مرتبہ وہ چیز ہوتی ہی نہیں، تو اسی لیے جو ہے نا یہ چیز، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خیالات کو، جو خیالات ایسے برے کہ مر جانا صحابہ پسند کرتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن آپ نے یہ کہا وقت وجد تم، یہ خیالات آنے پہ واقعی تم پریشان ہوتے ہو، واقعی تم جو ہے پریشان ہوتے ہو، برا سمجھتے ہو، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خدا کا صریح ایمان، آپ نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ہے، وہ قصہ میں آپ کو عرض کروں پھر یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی جو ہے نا پرفیوم کی دکانیں تھی تو وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے ہی وہاں سے گزرا بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، لوگ آئے سمجھے کہ اس کو جو ہے وہ فکس ہو گئے، مرگی ہو گئی، کوئی جو پانی ڈال رہا ہے، کوئی جو یہ کر رہا ہے، تو ایک آدمی جاتے جاتے جو ہے نا کوئی چیز اس کو سنایا ہو کے لوگ اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لیے، ہم بہت دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، آپ کیا سن رہے ہیں، اس کو کہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہمیں جو ہے نا گندگی گھس گیا، کیوں بات اصل نہیں ہے کہ یہ حضرت میں جانتا ہوں میرے دوست، یہ بھنگی ہے، باتھ روم صاف کرنا، باتھ روم یہ ان کا وہیں سے، یہ جب عادت کی دکان سے گزرے یہ برداشت کر نہیں پائے، وہ خود کو بے ہوش ہو گئے، اور ہم لوگ رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر بیان کرتے ہیں، انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان والا، ایک بے ایمان والا، ایمان والے کی مثال عقل والے کی ہے، دیکھ
دیکھیے برے خیالات کبھی جو ہے بے ایمان کو آتے نہیں، اور آئے بھی تو انہیں پریشان بھی نہیں ہوتا، انہیں ہوتا کیا کبھی کبھی سنا آپ کو کہ مشرکین اور کافرین کو اس طرح کے خیالات سے پریشان ہوتے کون؟ پریشان تو ایمان والا ہوتا ہے، جیسا وہ پریشان کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے، پریشان ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ جو اچانک وہ خوشبو برداشت کر نہیں پایا، وہ جب بے ہوش ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ علامت ہے اس بات کی، ورنہ ایک آدمی کو پریشانی ہی نہ ہو۔ تو خدا کا ممکن کبھی اس طرح کے وسوسوں سے پریشان نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے ایمان والا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہی بات ہے ذات فارغ ایمان، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے کبھی بھی پریشان ہو، ابھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اچھا علاج کیا ہے؟ ہمارے حضرت بڑی کی بات فرماتے تھے وسوسوں کا علاج تو افلاطون کے بعد بھی ہے، اس کا علاج بس دو کام کریں، ایک پریشان نہ ہو حدیث کی روشنی میں، دوسرا ہے توجہ ہی نہ دے، آئی ڈونٹ کیئر کا مطلب توجہ نہیں دینا۔ توجہ جب دیں گے تو پھر کیا ہے، آیا میرا ایکسپیرینس ہوگا، شیطان کہہ رہا اب میرے اس کے ساتھ گیم کرنا ہے، ملا ہے بہت دن کے بعد، اب اس کے ساتھ کبھی طہارت ہے، کبھی اس کے کبھی میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، طلاق کے مسئلے میں کتنا ہی وہ دارالفتہ سے 2 فتوے منگائے تھے ایک لڑکی، کبھی بھی اس خاتون کو اپنے اس مسئلے پہ اطمینان نہیں تھا، اس نے بلا دیا نہیں میرے شوہر نے ایسا کہا ہوگا، ایسا کہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا کہا، میں نے سنا ہی نہیں، میں ہو سکتا ہے ایسا کہا ہوگا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو خیالات ایک گزرگاہ ہے دماغ میں، ایک دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق، شیطان آتا کیسے؟ وسوسوں سے آتا ہے، اچھا یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ۔ اچھا یہ سب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم ہر بات کو دلائل سے سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو، ہر بات دلائل سے نہیں ہے، ہر بات جو ہے نا دلائل سے نہیں ہے، شرح صدر بہت ضروری ہے، اور شرح صدر ہوتا ہے صحبت سے، شرح صدر ہوتا ہے عظمت اور محبت سے، ورنہ دلائل سے ہم بات کرتے چلے کبھی جو ہے نا وہ ختم ہوگی نہیں۔ شیطان امام راضی کو کیسے دلائل دیتا رہا، اس کے بعد ایک دلیل، اس کے بعد ایک دلیل، اس کے بعد ایک دلیل، جب یہاں پہنچو نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 2 علاج بتائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد چھٹکار دو، یعنی توجہ ہٹا دو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بچوں کو بھی دیکھیں آپ، کوئی بچہ کوئی کسی سے تیز کرنے لگتا ہے، تنگ کرنے لگتا ہے، وہ بچہ اگر اس کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اس کی پڑھائی صلاحیت سب برباد ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بچوں کو بائک سکھا دیا، جب سکھاتے تو کیا کہتے ہیں، بیٹا آگے دیکھو، بیٹا آگے دیکھو، پیڈل کو مت دیکھو، دائیں بائیں مت دیکھو، آگے دیکھو، وہ بچہ سیکھ لیتا ہے، جب سیکھنے کے بعد وہ دائیں بھی دیکھ سکتا ہے، بائیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے دین پر جب چلنے لگتا ہے تو پھر آگے دیکھے، بس مطلب آگے دیکھ کے وہ چلے۔ تو میں وہ دعا کر اپنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مناجات مقبول ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی عن ذکرک عن خشیتک وذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی، اے اللہ میرے جو خیالات میری سوچ ان کو کیسے بنا، ان کا ڈائریکشن کیا، ان کا رخ پھیر دے، ان کا رخ پھیر دے، کس طرح پھیر دے؟ اس خیال میں تیری خشیت پیدا کر دے، خیال میں اللہ کا ڈر ڈالے، خیال کو کیا کرتے؟ ان ذکری، ذکری کا مطلب آپ سوچتے رہتے کیسے بنایا اللہ نے، سبحان اللہ کیسا بنایا، پازیٹو سوچتے رہے کیسا بہترین اللہ نے پانی بنایا، کیسے اللہ نے، یا بھی سوچے یہ کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، پھر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہم اجعل وساوس قلبی عن خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، میری خواہش، میری پسند، خواہش ہوتی ہے بہت سے خواہشیں کرتے کرتے ہوتی، میری تعریف کرے، مجھے بڑا بنائے، مجھے اچھا اچھا بولے، میرے لیے وہ کرے، میرے انسان ہے وہ خواہشیں بھی آتی رہتی ہیں، ناپاک گندی خواہشیں بھی آتی رہتی ہیں،
لیکن اللہ سے دعا کرے یا اللہ میری خواہش ایسی بنا دے جو تو پسند ہے، جو تجھے تو راضی ہو جائے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان حدیثوں کا خلاصہ بس یہی ہے کہ آدمی پریشان نہ ہو، آدمی جو ہے بس فوکس کرے اور توجہ نہ دے۔ عدم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مختصر جملہ ہے، وساوس کا علاج عدم التفات ہے۔ وسوسوں کا علاج عدم التفات۔ عدم التفات کیا ہے؟ اگنور، توجہ ہی نہیں دینا۔ توجہ دیں گے تو پھر وہ جو ہے نا ہم نے شیطان کی مدد کی۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله۔ یہ آیتیں جو ہے اگر ہم سورہ مجادلہ میں دیکھیں یہ ساری وہی آیتیں، الم تر الى الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، یہ ساری وہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس بیماری سے اللہ نجات عطا فرمائے، اس بیماری سے، وسوسوں سے، شکوک و شبہات سے، زندگی سکون سے گزرے۔ اب لوگ جو ہے نا دین پر چلنے والے پریشان ہیں، حقیقت میں اپنے عقیدوں کے بارے میں، اپنی طہارت کی، اپنی نماز کی، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔